السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب شروطہ وما نہی عنہ منہ، سبق نمبر ہے 167 167۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الزبیر رحمہ اللہ قال سألت جابرا عن ثمن السنور والکلب فقال زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، رواہ مسلم والنسائی وزاد الا کلب صید۔ حضرت ابو زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بلے اور کتے کی قیمت کے متعلق پوچھا، تو جابر نے جواب دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں زجر کیا ہے، یعنی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، یعنی منع کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا بلے اور کتے کی خرید و فروخت حرام ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بلیوں اور کتوں کی خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اور نسائی میں یہ اضافہ ہے شکاری کتے کے علاوہ، یعنی شکاری کتے کی خرید و فروخت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور نسائی کی یہ روایت علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس پر یہ کہا ہے کہ ھذا منکر، یہ حدیث منکر ہے، یعنی جس میں شکاری کتے کی خرید و فروخت کو جائز بتایا گیا یہ منکر ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلے کی دیگر حدیث میں، وہ صحیح مسلم ہو یا سنن نسائی اور دیگر روایات، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی خرید و فروخت سے مطلقاً منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی قیمت یعنی کتے کی خرید و فروخت سے منع کیا، سنن نسائی حدیث نمبر 4670۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایات کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے باب باندھا باب تحریم ثمن الکلب، اور جو کہ ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں، کتے کی قیمت کے حرام ہونے کا بیان، کتے کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت کے اندر یہ الفاظ کہ الا کلب صید، شکاری کتے کے علاوہ، تو یہ روایت جو ہے وہ منکر ہے، روایت سندن ضعیف ہے اور صحیح روایات کے خلاف بھی ہے۔ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث اس لفظ سے باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلے کتے کی خرید و فروخت سے، بلیاں اور کتے خریدنا بیچنا، اس سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءتنی بریرۃ فقالت انی کاتبت اہلی علی 9 اواق فی کل عام اوقیۃ فاعینی قلت ان احب اہلک ان اعدها لهم ویکون ولاؤک لی فعلت
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ لونڈیا تھی، بریرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے کہ ہر سال میں 1 اقیہ ادا کرتی رہوں گی، لہذا اس معاملے میں عائشہ میری مدد کر. میں نے کہا، یعنی عائشہ نے کہا، میں نے بریرہ سے کہا اگر تیرے مالکان کو یہ پسند ہو کہ میں تیری مجموعی رقم یکمشت ادا کر دوں، اور مجموعی رقم کتنی تھی؟ 9 اقیہ. اگر میں تیری مجموعی رقم ٹوٹل قیمت یکمشت ایک ساتھ ادا کر دوں اور تیری ولا میرے لیے ہو جائے تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تجویز لے کر اپنے مالکان کے پاس گئی اور ان سے یہ کہا تو بریرہ کے مالکان نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. بریرہ اپنے مالکان کے ہاں سے واپس آئی، یعنی عائشہ کے پاس، اور اس وقت نبی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے. بریرہ نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے وہ تجویز پیش کی تھی، مگر میرے مالکوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا. میرے مالک کہتے ہیں کہ ولا ان ہی کے لیے ہوگی، یعنی بریرہ کے مالکوں کے لیے ہوگی. جب بریرہ کی یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی اور عائشہ نے بھی اس پورے معاملے کے تعلق سے پیارے نبی کو خبردار کیا، آپ کو بتایا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے کہا اسے لے لو اور ان سے ولا کی شرط کر لو، کیونکہ ولا کا حقدار وہی ہے جو آزادی دے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں خطاب فرمانے کھڑے ہوئے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر پیارے نبی نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں. یاد رکھو، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے، چاہے ایسی شرطیں سینکڑوں ہی کیوں نہ ہوں. اللہ کا فیصلہ نہایت برحق ہے اور اللہ تعالی کی شرط ہی پختہ اور پکی ہے، اور ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرے. بخاری مسلم، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا عائشہ اسے خرید لو اور آزاد کر دو اور ان سے ولا کی شرط کر لو.
پیارے بھائیوں، مکاتبت وہ پیمان ہے، مکاتبت وہ پیمان ہے جو کہ مالک اور اس کے غلام کے بیچ ایک متعین رقم کے بدلے میں طے ہوتا ہے کہ غلام جب ایک طے شدہ رقم جو اس کا مالک مقرر کر دے، جب غلام طے شدہ رقم ادا کر دے گا تو وہ آزاد ہوگا، اور بریرہ اور اس کے مالکوں کے بیچ میں 9 اکیا چاندی پر جو ہے وہ مکاتبت طے پائی کہ بریرہ یہ رقم جب ادا کر دے گی پوری تو وہ آزاد ہوگی۔ اور اسی طرح ولا، مالک اور غلام کے درمیان آزادی سے ہونے والا ربط، اس کا فائدہ یہ ہے کہ مالک آزاد کردہ غلام کی میراث کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ولا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ مالک آزاد کردہ غلام کی میراث کا مستحق ہوتا ہے، جبکہ اس کے نہ اصحاب فروض ہوں نہ نسبی عصبہ ہو۔ اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ غلام اور اس کے مالک اور آقا کے درمیان متعین رقم اور مقررہ مدت کی صورت میں مکاتبت جائز ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص غلام کی طے شدہ رقم ادا کر دے اور اسے آزادی دے دے تو ایسا بھی جائز ہے، اور اس غلام کے ترک میراث کا حقدار یہ آزاد کرنے والا ہوگا، جیسا کہ سید عائشہ یہاں بریرہ کی ٹوٹل رقم جو ہے وہ آزاد کر رقم ادا کر رہی ہے، اور عائشہ جو ہے وہ بریرہ کو آزاد کرنے والی، لہذا بریرہ کی جو ولا ہے، میراث ہے ترکہ، اس کا حقدار بھی عائشہ ہی کو ہونا تھا۔ اگر غلام اپنی مکاتبت کی رقم ادا کرنے کے لیے کسی صاحب حیثیت سے سوال کرے تو یہ بھی جائز ہے، جیسے بریرہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ مکاتبت کی رقم قسط وار ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر مستحق آدمی سوال کرے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کہیں ناجائز شرط عائد کر دی جائے یا ناجائز شرط عائد کرنے کی کوشش کی جائے تو اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں شرعی طور پر، اعتبار صرف شرعی شرط کا ہوگا۔ اور دوسرا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا باہمی مشورہ کرنا بھی ثابت ہوا، بیوی شوہر سے مشورہ طلب کرے اور شوہر مشورہ دے۔ اسی طرح جس مسئلے کا لوگوں کو علم نہ ہو وہ مسئلہ عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ مسئلہ کسی کا نام لے کر نہیں بلکہ عمومی طور پر بیان کر دینا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فما بال رجال، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی اس مسئلے میں، اس صورتحال میں نبی علیہ السلام نے بریرہ کے مالکوں کا نام نہیں لیا بلکہ فقط اتنا کہا فما بال رجال، لوگوں کو کیا ہو گیا۔ اب جو گڑبڑ کر رہا ہے اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ میں جو کرنے لگا تھا یا کر رہا ہوں وہ گڑبڑ ہے۔ اور اسی طرح مکاتب لونڈی اور غلام کو فروخت کرنا جائز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بلوغ المرام کتاب البیوع، اس کا سبق نمبر 167 167 تھا۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا کتے بلیاں فروخت کرنا خریدنا یہ منع ہے، اور آج کے سبق سے معلوم ہوا ایسی شرطیں نہیں لگانی چاہیے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، اور جو کوئی ایسی شرط لگائے گا وہ شرط باطل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔